فلسطین کے مسلمانوں، وہاں آ کر کے ہم تمہاری مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں، اور تم خوش ہو جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تمہارے بارے میں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ وعلی ابواب بیت المقدس وما حولہ لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ۔ بچی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ المصطفیٰ۔ عزیزان وقار، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو یہ حق اور باطل کی جو لڑائی ہے، یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے شروع ہوئی ہے، اور یہ صبح قیامت تک یہ جنگ چلتی رہے گی۔ کسی دور میں یہ جنگ نہ رکی ہے اور نہ قیامت تک یہ جنگ رک سکتی ہے۔ آپ ہر دور کو دیکھ لیجئے، آپ تاریخ اٹھا کر کے اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر زمانے میں حق اور باطل کی لڑائی ہوئی ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب فرشتوں نے کہا تھا، پروردگار ہم تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، تو کیا ایسے کو اپنا نائب بنائے گا زمین میں جو زمین میں جا کے فتنہ فساد برپا کرے گا، زمین میں جا کر کے تباہی اور بربادی مچائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کر لیا تو تمام فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے ابلیس کو چھوڑ کر۔ ابلیس نے کہا کہ میں جھکوں گا نہیں، اس لیے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ کبھی بھی مٹی کے سامنے جھک نہیں سکتی، اس لیے میں نہیں جھکوں گا۔ اس نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ وہیں سے انسان اور شیطان کی جنگ شروع ہو گئی، وہیں سے حق اور باطل کی لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ قیامت تک لڑائی چلتی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کو ملعون اور مردود قرار دیا، اور اسے وہاں سے نکال کر زمین پہ ڈال دیا۔ تو اس طرح حق اور باطل کی جنگ شروع ہو گئی، اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، ہر زمانے میں حق اور باطل کی جنگ ہوئی ہے، اور جیت ہمیشہ حق کی ہوئی ہے۔ اور میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ مذہب اسلام میں بہت سے ایسے مناظر گزرے ہیں جو قابل تعریف ہیں، لیکن دو منظر اسلام کی تاریخ میں ایسے بھی گزرے ہیں جن کو بھلانا ناممکن ہے، جن کو تاریخ کے پنوں سے کبھی بھی مٹایا نہیں جائے گا۔ ایک تو کربلا کا منظر ہے، جس میں امام حسین نے اپنے پورے کنبے قبیلے کو لے جا کر دین خدا پر، مصطفیٰ کی شریعت پر قربان کر دیا تھا، اور دوسرے فلسطین کے مسلمان ہیں۔ اٹھا سوال بچائے گا کون دین خدا، کہا علی نے میرا حسین زندہ ہے۔ امام حسین پوری دنیا جانتی ہے کہ کربلا کی سرزمین پہ امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، لیکن مصطفیٰ کی شریعت کو بچا کر کے لایا ہے۔ اور جب امام حسین اپنے نانا کی شریعت کو بچا کر واپس لوٹے تو امام حسین کی روح تڑپ کر یہ کہہ رہی تھی کہ نانا کی شریعت بچایا ہے میں نے، لیکن اے امت مسلمہ، اے میرے نانا کی امتیوں، اب قیامت تک اس پر آنے والے زوال کو، گرد و غبار کو صاف کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو جن لوگوں نے کما حقہ ادا کیا ہے، وہ آج کے دور میں فلسطین کے مسلمان ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ دین خدا کے لیے، مصطفیٰ کی شریعت کے لیے قربان کر دیا۔ یارو ابھی تک ان کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں صاف طریقے سے نظر آئے ہیں، ابھی بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ بچوں کی لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہے، بیوی الگ خاک و خون کے درمیان تڑپ رہی ہے، معصوم بچہ چھت کے نیچے دبا ہوا ہے، لیکن باپ ہے کہ قدم کو پیچھے ہٹانے کا نام نہیں لیتا۔ فلسطین کے مسلمان آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہودی کتوں سے یہ اعلان جنگ کرتے ہوئے یہ بتاتے جا رہے ہیں کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ اب تک کوئی یہ دکھا نہیں سکتا کہ فلسطین کے کسی مسلمان نے اپنے بچے کی لاش کو اپنے گود میں اٹھا کر کے یہ دعائی دی ہو کہ مسلمانوں آؤ، میرا بچہ شہید ہو گیا، میرا خاندان لٹ گیا، میرا گھر تباہ کر دیا گیا، میرا گھر توڑ دیا گیا، آؤ میری مدد کرو، یا ظالموں نے میرا دانا پانی بند کیا ہے، آؤ کھانا لے کر کے مجھے کھلاؤ۔ کسی فلسطینی مسلمان نے اپنی زبان سے یہ جملے نہیں بولے۔ ہاں، اگر فلسطین کے مسلمانوں نے دہائی دی ہے تو صرف اس بات کی دہائی دی ہے کہ او مسلمانوں، یہ صرف ہمارا قبلہ اول نہیں تھا، یہ تمہارا بھی
بھی قبلہ اول تھا۔ یہ بیت المقدس وہ سرزمین ہے جس کی طرف تیرے اور میرے نبی نے رک کر کے مسلسل 17 مہینے نماز پڑھے ہیں۔ آج یہ گنڈوں کے قبضے میں ہے، آؤ ہم سب ساتھ میں مل کر کے جہاد کرتے ہیں اور گنڈوں کے قبضے سے بیت المقدس کو آزاد کراتے ہیں، گنڈوں کے قبضے سے بیت المقدس کو رہائی دلاتے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین پہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ غیرت سے مر جانا چاہیے مسلم حکمرانوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامک ملک کے حکمراں ہیں، ہم اسلامک ملک میں بادشاہت کرتے ہیں۔ کہاں گئی تمہاری بادشاہت؟ ارے میرے مصطفیٰ کریم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے ایک جسم کی طرح ہیں، جس طرح اگر جسم کے کسی حصے کو چوٹ لگ جائے تو اس کا درد پورے جسم کو ہوتا ہے، یہی حال مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کو سر عام قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اور تم اپنی سیاستیں چمکانے میں لگے ہو۔ یاد رکھنا مرنا تمہیں بھی ہے اور میدان محشر میں بھی حاضر ہونا ہے۔ اگر کوثر کا جام تم نے مصطفیٰ جان رحمت سے مانگا اور مصطفیٰ جان رحمت نے اگر تم سے یہ پوچھ دیا کہ یہ بتاؤ جب میری امت کا قتل عام ہو رہا تھا تو تم کہاں سوئے ہوئے تھے، تو کیا جواب دو گے؟ کم سے کم موت کا خوف کرو، ابھی بھی وقت ہے، خدا کا خوف کرو۔ ان یہودیوں کے پٹے کو اپنی گردن سے نکال کر پھینکو، ان کی غلامی کی زنجیر سے باہر نکلو اور یہ اعلان کر کے بتا دو کہ جس نبی کا کلمہ فلسطین کے مسلمانوں نے پڑھا ہے اسی نبی کا کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے۔ اگر تم ایک ہو گئے تو یقین رکھنا 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، یہ سارے یہودی دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائیں گے۔ یہ چند لاکھ ہو کر کے ان کی اوقات ہی کتنی ہے، یہ چند لاکھ ہو کر کے اربوں خربوں مسلمانوں کو للکار رہے ہیں، یہ شرم کی بات ہے۔ لیکن مجھے پتا ہے یہ اٹھیں گے نہیں، کیونکہ ان کے گھروں میں یہودی عورتیں پہنچ چکی ہے، یہودی پہلے ان کو غلام بنا چکے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہاں آ کر تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، لیکن یہاں سے ہم تمہارے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں، اور تم نے ثابت کر دیا کہ نبی کے کلمہ پڑھنے کا حق ادا کیسے کیا جاتا ہے۔ تم یقین رکھو اللہ کی مدد ضرور تمہیں ملے گی، اور تم خوش ہو جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت نے تمہارے بارے میں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ وعلی ابواب بیت المقدس وما حولہ لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ۔ میرے نبی نے 2 جگہ کے لوگوں پہ فخر کیا ہے، ایک تو دمشق والوں کے اوپر اور دوسرا فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر۔ میرے نبی نے فرمایا ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت وہ جہاد کرے گی بیت المقدس کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر، اور جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، اور میرے نبی نے آگے فرمایا لا یضرهم خذلان من خذلهم، جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا کبھی بھی ان کو رسوا نہیں کر سکے گا، جو انہیں گرانا چاہے گا کبھی بھی ان کو گرا نہیں پائے گا۔ اور جب میرے نبی نے فرما دیا ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ کہ وہ جماعت صبح قیامت تک حق پہ غالب رہے گی، تو پتہ چل گیا کہ قیامت آ جائے گی مگر فلسطین کا مسلمان کبھی جھکے گا نہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے تم وہ ہو جس پر مصطفیٰ جان رحمت نے فخر فرمایا ہے، سلام تیری قسمت کو، سلام تیری عظمت کو۔ اسی لیے رات کو ان کے گھروں میں بم گرائے جاتے ہیں اور صبح یہ ہاتھ میں علم لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج فلسطین کے خلاف یہودی اور پورا امریکہ کیوں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ فلسطین کی سرزمین پہ ٹک ٹاک پر ڈانس کرنے والے پیدا نہیں ہوتے، اپنے بال کو رنگ برنگ کروانے والے پیدا نہیں ہوتے، پورے دن بیٹھ کر موبائل میں گیم کھیلنے والے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ آج بھی فلسطین کی سرزمین پر اول درجے کے عاشق رسول پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ ان کے سینے میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کا عشق نہ انہیں گرنے دیتا ہے نہ انہیں جھکنے دیتا ہے۔